حقیقت میں اس کی استثناء جو ہے وہ ہے یعنی ما قبل کی جملے کے مفہوم سے، ما قبل کے جملے کے مفہوم سے استثناء ہے، کیونکہ فقضی ما یقضی الحاج سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ لا فرق بینک و بین الحاجی، لا فرق بینک و بین الحاجی غیر ان، یعنی تیرا اور حاجی کا کوئی فرق نہیں، صرف یہ فرق ہے کہ تم بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گی اور تم جو ہے وہ سعی بھی نہیں کرے گی، بس یہ فرق ہے۔ یہ ہم تعویل اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ ما قبل سے یعنی جو یہ الفاظ ہیں، یہ لا تطوفی بالبیت جو ہے وہ ما یقضی الحاج میں داخل ہی نہیں ہے، اس لیے ظاہری ان الفاظ سے اوپر کا جو جملہ موجود ہے تو اسی سے استثناء بظاہر بن نہیں رہی ہے، اس لیے بن نہیں رہی ہے کہ عورت کا طواف کرنا جو ہے ما یقضی الحاج میں داخل ہی نہیں ہے، اور طواف المرأۃ بالبیت یہ ما یقضی الحاج میں داخل ہی نہیں ہے، تو استثناء کیسے ہوگی؟ عورت کا طواف تو عورت ہی کا ہے نا، عورت کا طواف جو ہے وہ حاجی کا طواف تو نہیں، تو یہ ما یقضی الحاج میں داخل ہی نہیں ہے، لہذا علامہ سندھی فرماتے ہیں کہ یہ استثناء پہلے جملے کے مفہوم سے ہے، گویا پہلے جملے سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ لا فرق بینک و بین الحاجی، تیرا اور حاجی کا کوئی فرق نہیں، غیر ان الا ان لا تطوفی بالبیت، بس یہ فرق ہے کہ تم بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گی اور سعی بھی نہیں کرے گی۔ ویسے سعی تو کر سکتی ہے حیض والی عورت بھی، اب تو مسجد بن گئی ہے، پہلے صفا مروہ کے درمیان مسجد نہیں تھی، تو صفا مروہ کے درمیان وہ پہاڑی ہے، وہاں آدمی جو ہے عورت حیض کی حالت میں بھی گھوم سکتی تھی اور مرد جنابت کی حالت میں جو ہے وہ سعی کر سکتا تھا، لیکن سعی اگر کرتی تو ترتیب ختم ہو جاتی، کیونکہ اگر بی بی عائشہ مکہ پہنچنے کے بعد اگر سعی کرتی تو ممکن تھی، لیکن پھر سعی پہلے ہو جاتی طواف بعد میں ہو جاتا، حالانکہ ترتیب بھی تو واجب ہے کہ پہلے طواف سعی بعد میں، اس لیے لا تطوفی کی معنی ہے کہ دونوں کام نہ کریں، کہ نہ آپ بیت اللہ کا طواف کرے گی نہ آپ سعی کرے گی۔ قالت وضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسائی ہی، اور یہ چونکہ حجۃ الوداع کا موقع ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کی جانب سے وہاں گائے ذبح کی، یہ وہ اصل میں ہدیہ ہے حرم کا، اور باقی جن کا تمتع تھا ازواج مطہرات کا تو پھر یہ کہ ان پر تمتع کا دم بھی واجب ہوتا ہے، تو پھر تمتع کا دم جو ہے واجب، یہ اللہ کے نبی نے گویا کہ سب کا حصہ ڈالا، اور گائے میں جس طرح قربانی میں 7 حصے ہو سکتے ہیں تو تمتع کے بھی یعنی 7 بندے ایک گائے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ باقی رہ گیا کہ ازواج مطہرات تو 9 ہیں، تو اس کا جواب یہ کہ یہ لفظ بکر آیا، بکرت نہیں آیا، اور بکر بکرت کا فرق ہے جیسے تمر تمرت کا فرق ہے، تو تمرت ایک کھجور، تمر مانا بہت ساری کھجوریں، تو تمر جنس ہے، تمرت واحد ہے، تو اس طرح بکرت بھی جو ہے وہ واحد ہے اور بکر جنس ہے، اور جنس کا اطلاق قلیل کثیر پہ ہوتا ہے، تو پھر اس لحاظ سے صرف ایک گائے نہیں ہوگی اور اس سے زیادہ ہوں گی۔ باقی رہ گیا کہ ان کی طرف سے قربانی، اور یہ قربانی کا جو معاملہ ہے ان کی طرف سے، تو اگر قربانی کسی پر واجب ہو تو پھر اس سے اجازت لینا ضروری ہے کہ قربانی آپ پر واجب ہے، میں آپ کی طرف سے کروں، پھر پیسے بھلی میں خرچ کر لوں، بعد میں ان سے لے لوں، تو یہ صحیح ہے۔ باقی اگر بن پوچھے جس پر قربانی واجب ہے بغیر اجازت کے اگر میں کر دوں تو یہ قربانی اس کی طرف سے نہیں ہوگی۔ ہاں باقی اگر نفلی قربانی ہے، تطوع ہے، تو بغیر پوچھے بھی کیا جا سکتا ہے، پھر اجازت لینے کی ضرورت پھر اس وقت نہیں ہے۔ اچھا خیر، ترجمہ ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اس میں یہ جو الفاظ ہیں اس وجہ سے امام صاحب نے اس روایت کو یہاں ذکر فرمایا۔ جی، مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ اوپر بات یہ آئی کہ لا تقربوہن حتی یطہرن، کہ حالت حیض میں عورتوں کے تم قریب بھی نہ جاؤ، تو نہیں انل قربان ہے، یہ مظنہ اس بات کا ہے کہ حالت حیض میں نہ مصاحبت جائز ہو نہ مخالطت جائز ہو، کہ تھوڑی بہت جو میل جول ہے وہ بھی نہ ہو، جیسے یہود کرتے تھے کہ بالکل عورت کو اس طرح حیض آ گیا تو پھر وہ کمرے میں بند کر دیں
نہ اس کے ہاتھ کا کھانا کھائیں، نہ قریب آنے دیں، اور بس ادھر ہی پڑی رہے، تو یہ جو ذلیل ایک عورت کو کرتے تھے، تو اسلام میں یہ بات نہیں، اس لیے فرمایا اگرچہ قربان سے مراد مخصوص قربان کے معنی ہے، یعنی قربانی جمع نہ کرو، باقی مصاحبت، مخالطت، خدمت، شوہر کی جو ہے بالوں کو کنگھی دینا، ان کے بالوں کو صاف کرنا اور کو خدمت کرنا حالت حیض میں عورت کر سکتی ہے، لہذا ترجمہ رکھا کہ غسل الحائض راس زوجہا و ترجیلہ، کہ حائض اپنے شوہر کو، ان شوہر کے بالوں کو دھوئے اور کنگھی دے، تو یہ بھی ثابت ہے جی۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن ابي عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت كنت ارجل راس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض. وفي قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني هشام بن عروة انه سئل اتخدمني الحائض عروہ سے یہ سوال ہوا، حائض میری خدمت حالت حیض میں کر سکتی ہے؟ او تدنو منی المرأة، یا عورت میرے قریب حالت جنابت میں ہو تو میرے قریب ہو سکتی ہے؟ عروہ نے جواب یہ دیا، کل ذالک علی حین، کل ذالک سے مراد معنی حائض ہو یا جنابت والی عورت ہو، یہ دونوں میرے لیے آسان اور معمولی سستی ہیں، مراد یہ کہ میں ان دونوں کی مقاربت کو، خدمت کو اپنے لیے آسان سمجھتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں۔ یا اگر کل ذالک پھر بنے گا کہ یعنی کل الحالتین حین علی، جنابت کی حالت ہو یا حیض کی حالت ہو، تو پھر کل بمعنی حالت کے پھر مفعول فی بنے گا مقدم، اور کل ذالک حین علی پہلی صورت مبتدا بنے گا، یعنی کل المرأتین پہلے صورت بنے گا مبتدا، کل المرأتین یعنی حائض یا جنبی، علی حین، ثانی صورت میں کل ذالک یعنی کل الحالتین، کہ دونوں حالتیں جو ہیں ہر ایک حالت میں عورت میرے لیے آسان ہے، مانا میری خدمت وغیرہ کر سکتی ہے، اور میرے جو ہے وہ جماع کے علاوہ مقصد یہ کہ میرے قریب آ سکتی ہے۔ وَكُلُّ ذَلِكَ تَخْدِمُنِي، ہر ایک میری خدمت کر سکتی ہے، وَلَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ فِي ذَلِكَ بَأْسٌ، کسی کے لیے، صرف میرے لیے تھوڑی، کسی کے لیے کوئی حرج نہیں۔ وجہ یہ ہے، اخبرتنی عائشہ انہا کانت ترجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حائض ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حینئذ مجاور فی المسجد، اللہ کے نبی معتکف بھی ہوتے، یدنی لہا راسہ، اندر مسجد میں ہوتے، دیکھو جس طرح میں بیٹھا ہوں، سر تھوڑا یوں مائل کرتے دیوار کی اس طرف سے، یعنی